فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی سورۃ الضحیٰ، اس کی آیت نمبر 11، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہیں آئی۔ حالانکہ یہ مرضی تو اللہ کی ہے کہ جب چاہے وحی بھیجے اور جب چاہے روک لے، لیکن دشمن کا کام یہ ہے کہ ہر معاملے میں قدغن نکالے۔ یہ دشمن کی بھی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کا دشمن ہو اور موقع ہاتھ سے جانے دے؟ نہ، اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی۔ مکے کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کیا، تانے دی۔ یہ تانے کئی دن تک چلتے رہے، پھر اللہ پاک نے محبوب کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں۔ والضحیٰ، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، پھر محبوب کی کالی زلفوں کی قسم کھائی۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ بھلایا ہے نہ چھوڑا ہے۔ پھر فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب پریشان نہ ہو، ہر آنے والی گھڑی آپ کی عظمت کو مزید بڑھا دے گی۔ اب وعدہ ہے رب کا کہ یہ عظمت اور محبت کے چرچے بڑھنے ہی بڑھنے ہیں۔ خوش قسمتی ان کی ہوگی جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو کے یہ کام کریں گے، ورنہ ہم نہ ہوں، ہم نہ بھی کریں تب بھی چرچے تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ لیکن آخر میں جا کے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب جو آپ کے پاس نعمت ہے اس کو بیان کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیات میں سے نا، تو بات کرتے تھے کفار سے، تو بعض اوقات عظمت کا اظہار کرتے ہوئے رک جاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب رکنے کی ضرورت نہیں، جو جلتے ہیں ان کو جلتے رہنے دیں، جو پریشان ہیں ان کو پریشان رہنے دیں، آپ بیان کریں۔ اب اس آیت کی تفاسیر مختلف جگہوں سے میں نے اکٹھی کی ہیں۔ جب نعمت ملے اس کا شکر کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندے کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور جو تھوڑے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب شکر تو بندے کو کرنا چاہیے ہر نعمت کا، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی اور بڑی سے بڑی نعمت کا بھی۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ اللہ پاک کی نعمت کے شکر کا، وہ آمینہ کے لال نے برسر منبر ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کا چرچا کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور نعمت کا کفران کیا ہوتا ہے؟ کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ پاک نے دیا بھی ہو تو پھر بھی بندہ ظاہر ہے۔ بعض چیزوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، جن میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ریاکاری کی نیت سے تو کوئی بھی عمل درست نہیں ہے، لیکن
اللہ پاک کی عظمت کے اظہار کے لیے، جو اللہ پاک کی بندے پر نعمت ہے اس کے اظہار کے لیے بیان کرنا، تحدیث کرنا، یہ شکر ہے۔ سرکار نے فرمایا والجماعت رحمت، اور الگ تھلگ اپنا مسلک بنا کے چلتے پھرتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ والفرقۃ عذاب والجماعت رحمت، جماعت کے ساتھ رہنا یہ تو ہے رحمت، اور الگ تھلگ اپنا ہی مسلک بنا لینا، ساری دنیا ایک سائڈ پہ اور بندہ کلا ہی ایک سائڈ پہ اور سمجھتا کہ میں ہی سمجھدار ہوں، یہ عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ ایک اور تفسیر والحدیث بالنعمت هو الشکر، کہ کسی نعمت کی بات کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو آگے پھیلانا، یہ شکر ہے۔ ایک اور تفسیر میں لکھا ہے کان المسلمون یرون ان من شکر النعم ان یحدث بها، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اوپر سے لے کر جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، جو حالات کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی بات ہے، علماء، اللہ کے نیک بندے، اولیاء عظام، یہ جتنے بھی گزرے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ پاک کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا آگے چرچا کیا جائے۔ پھر یہی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت مولا حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مولا علی کے شہزادے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ سارے پڑھتے ہیں، سب مولویوں نے پڑھا ہے، سارے علماء نے پڑھا ہے، مفسرین نے پڑھا ہے، ساری دنیا کے مولوی پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا معنی کیا ہے، کوئی ہمیں بھی سمجھائے۔ تو مولا حسن فرماتے ہیں اِذَا أَصَبْتَ خَيْرًا أَوْ نِعْمَةً، جب تجھے کوئی بہتری ملے، جب تجھے کوئی نعمت ملے، فحدث بہ الثقات من اخوانک، تے جڑے تیرے قریبی بندے ہون تے سمجھدار ہون، تیرے تے بدگمانی نہ کرنا، انہاں دے سامنے وہ بیان کر دے، سڑی نہ جانا، ان کے سامنے نہ بیان کرنا۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے، حضرت مقسم بیان کرتے ہیں کہ میں ان سے ملا اور میں نے مصافحہ کیا، اور پھر جب مصافحہ ہوا نا دونوں ہاتھ سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ملنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا هُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُ بِهِ إِخْوَانَهُ مِنْ أَهْلِ ثِقَاتِهِ، یا تو اپنے گھر والوں کو یا اپنے مخصوص رازداروں کو، کوئی بھی نیک عمل جو اللہ پاک نے توفیق دی ہے اس کو بیان کر دے، یہی تحدیث نعمت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوب تجھے قرآن عطا کیا ہے، یہ قرآن اپنے غلاموں کو بیان کر دے۔ اب ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کے اندر صرف نماز کا ذکر ہے، قرآن کے اندر صرف روزے کا ذکر ہے، قرآن کے اندر صرف اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی بات ہے۔ نہیں 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 نہیں، قرآن سب سے پہلے محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن محبوب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ربیع الاول کا مہینہ کل سے تشریف لانے والا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اسی مہینے کے اندر موجود ہے۔ کوئی 8 سمجھے، کوئی 9 سمجھے، کوئی 12 سمجھے، کوئی 13 سمجھے، کوئی کچھ بھی سمجھے، مہینہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ اعلیٰ ترین تفسیر کہ محبوب آپ کو قرآن دے دیا، آپ قرآن کو بیان کرو۔ اب قرآن ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم تو اتنے ڈھیلے لوگ ہیں، اتنے پلپلے لوگ ہیں کہ ہمیں تو دروازے کے اوپر اللہ اور ساتھ میں محمد لکھنے میں بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اچھا پہلے یا کا پڑھا تھا کہ یا نہیں لکھنا،
آپ حیران ہو گئے، کئی قرآن پاک کے نسخوں میں ادھر 99 نام اللہ کے لکھے ہوتے ہیں اور ادھر 99 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوتے ہیں، تو لوگ وہ نسخہ نہیں لیتے، ان کے عقیدے میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ یہ تو برابری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے، آپ ایک مرتبہ قرآن ہی پڑھ لیں، قرآن سے تو پوچھ لیں کہ قرآن محبوب کو کہاں رکھتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کے اندر محبوب کی عظمت کو کیسے اجاگر کیا؟ میں نے چند قرآن پاک کی آیتیں اکٹھی کی ہیں۔ رب تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، رب تعالیٰ نے بری چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اللہ کی نافرمانی ہونی چاہیے، لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سنو، یہ نافرمانی کر کے، یہ کام کر کے، اس کام سے نہ رک کے جس کا میں نے روکا ہے، اور اس کو کر کے تم جو جنگ کا اعلان کر رہے ہو، تم جو بدتمیزی اور بد تہذیبی کر رہے ہو، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اس کے رسول کے ساتھ بھی ہے۔ رسول کے ساتھ بدتمیزی، اللہ کے ساتھ بدتمیزی، رسول کے ساتھ جنگ، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں اطاعت کی بات آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ فرمایا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، میری بھی اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر نافرمانی کی بات آئی تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نافرمانی نہیں کرنی، میرے محبوب کی کر لینا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے میری اور میرے محبوب کی نافرمانی کی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام بالکل ساتھ رکھا ہے رب تعالیٰ نے، اور ہمیں پریشانی ہے کہ محبوب کے نام کے ساتھ اللہ پاک کا نام نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کا نام الگ ہو، محبوب کا نام الگ ہو۔ میرے پیارے، قرآن میں جا بجا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام مدینے میں ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، بندہ مکے سے نکلا مدینے جانے کے لیے، دنیا جہان کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے گھر سے مدینے جا رہا تھا، اللہ کے گھر سے نبی کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے شہر سے نبی کے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں 8 دن تو بعد ساڈا اتنا ٹائم رکھیا جی، 8.5 دن ہی بڑے نے، 40 نمازاں پوریاں کرنی ہے بھائی، وہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی ٹینشن نہ لو۔ 2 قسم کے احباب ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارے 12 دن ادھر رکھنا، ہمارے 14 دن مدینے میں رکھنا، مکے میں 8 دن 7 دن ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا برابر برابر رکھ لینا۔ کچھ احباب کہتے ہیں بھائی 8 دن تو بعد مدینے نہ رکھے جائے، اس سے بھی کم ہی کر دیں تو ٹھیک ہے۔ ہائے، مکہ چھوڑ کے بندہ مدینے جا رہا ہے، قرآن کا ارشاد سنیے، بندہ مر گیا، بندہ راستے میں موت آ گئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، مولا کریم تو اپنے محبوب کو کیسا رتبہ عطا کرتا ہے، تو اپنے محبوب کو کیسی شان عطا کرتا ہے، تو اپنے محبوب کو کیسا مقام عطا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں اللہ کا شہر چھوڑ کے نبی کے شہر جا رہا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار، من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، وہ میرا شہر چھوڑ کے نبی کے شہر کی طرف نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنا گھر چھوڑ کے میرے اور میرے نبی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ قرآن کا فرمان۔ بریلی کے تاجدار نے ایسے نہیں فرمایا، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا، جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے،
پڑے خاک ہو جائیں جل. سنیے قرآن پاک کی آیت سنیے اور ترجمہ بھی دھیان سے سننا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ایمان والو. اے آمینو، ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین، اے آمینو، ایمان لے آؤ. تو پھر آمنو کیوں آکھا ہے؟ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، آمینو نہیں فرمایا اے لوگو ایمان لے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. آپ اردو تے پنجابی نو کٹھا کرنے ہیں. اے ایمان والو تسی مان لو. کنو؟ باللہ، اللہ نو؟ نہیں 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 نہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. جو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ سے پیار بھی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار، ایسے ایمان کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان وہی مقبول ہے، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور ساتھ میں میرے رسول پر بھی. میرے رسول، اپنے ساتھ رسول کو بھی رکھا. تو کیسا قرآن پڑھ گیا ہے، تو کیسا عقیدہ بنا گیا ہے کہ بس اللہ کو ماننا ہے، نبی کا نام بھی ساتھ نہیں لکھنا. قرآن کریم کی مزید آیات سنیے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. لوگوں نے لڑنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنگ کرنی شروع کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جس نے میرے رسول سے جنگ کی میں اس کے خلاف یوں یوں کر دوں گا. نہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے رسول سے جنگ کرنا، یحاربون اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے جنگ کرنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہمیں پریشانی ہے کہ محبوب کا نام اللہ کے نام کے ساتھ بھی آنا چاہیے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ محبوب آپ اعلان کرو. جب آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو خود رب نے پھینکی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، یہ بھی الگ الگ مقامات. لیکن رب تعالیٰ سے پوچھا مولا کریم محبوب کی اطاعت اور تیری اطاعت کوئی الگ الگ ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کی بات ماننا ہی تو میری بات ماننا ہے، محبوب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے. مولا کریم دوستی کرنی ہے، تیرے سے دوستی کرنی ہے، مشکل کشا تجھے ماننا ہے، حاجت روا تجھے ماننا ہے، سب کچھ تجھے ہی ماننا ہے، تیرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ماننا. رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار ایسا عقیدہ رکھا. قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کو الگ رکھیں گے، باقیوں کو الگ رکھیں گے. اللہ پاک نے ایک ہی ترتیب میں ارشاد فرمایا اللہ بھی تمہارا مددگار، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار، اور میرے نیک بندے بھی تمہارے مددگار. یہ عنایت محبوب کی وجہ سے ہیں. اور بریلی کے تاجدار کیا کہتا ہے پھر؟ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے، ہے منکر عجب کھانے غرانے. اللہ پاک نے مزید یہ آیات میرے پاس کافی زیادہ ہیں، میں صرف اشارتاً پڑھ رہا ہوں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں بھی اللہ نے محبوب کے نام کے ساتھ اپنے نام کو رکھا. پھر ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایمان بھی لانا ہے تو مجھ پر بھی لانا ہے، میرے رسول پر بھی لانا ہے. لوگوں نے پوچھا غنیمتوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، غنیمتیں کیسے تقسیم ہوں گی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ غنیمتیں میری ہیں اور میرے بعد میرا محبوب ان کا مالک ہے. پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ.
اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جب مشرکین سے علیحدگی کا اعلان کیا، برات کا اعلان کیا، تو اللہ پاک نے اپنے آپ کو الگ اور محبوب کو الگ نہیں رکھا، فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ۔ محبوب اعلان کرنا ہے تو یہ کہنا ہے کہ میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یوں سمجھ لو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، جو حج اکبر کے موقع پر اعلان ہوگا وہ بھی اعلان کریں گے آپ ہی، مگر آپ کی زبان سے نکلنے والا اعلان میری طرف سے بھی ہوگا، آپ کی طرف سے بھی ہوگا، محبوب ساتھ رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں، توحید کی بات کریں، توحید کا ذکر کریں، توحید کا ہی پرچار کریں، توحید کا نام لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صرف اللہ کی بات کریں، آپ کی کوئی بات نہ کریں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو اعلان کرو، یہ قرآن پاک میں صراحتاً اعلان ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ یار الفاظ دیکھیں، ایک ہی لفظ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتاؤ اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہاری اولادیں، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، بہن بھائی کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے خون پسینہ ایک کر کے اکٹھا کیا ہے، وتجارتن تخشون کسادہا اور تم نے جو تجارت کی ہے، کاروبار بہت بڑی کو فرم بنا لی ہے، وہ جس کا ڈر ہے تمہیں کہ تم سے چھن جائے گی، ان سے پیار، ومساکن ترضونہا اور وہ گھر جو تمہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے، جو تم نے غور کر کر کے بنایا ہے، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ فارم ہاؤس، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو ہماری ساری تبلیغ اسی سائیڈ پہ ہے کہ بس بھائی یہ سارا کچھ ایک سائیڈ پہ ہونا چاہیے، بس اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا محبوب ان کو بتاؤ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت والی ہو گئی نا تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہی غرق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری محبت صرف اللہ پاک سے، یہ شیطان کا بہت بڑا بار ہے۔ رب تعالیٰ تو محبوب کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ اور اس کی رسول سے محبت سے زیادہ ان سے محبت ہوگی، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوگی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ بس پھر انتظار کرو اس معاملے کا جڑا اللہ تعالیٰ نے کر دینا۔ کائنات پوری سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین آ جائے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، محبوب کا نام رب تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا قرآن کریم کے اندر۔ منافقوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو راضی رکھتے۔ منافقوں کو مال غنیمت ملا، مال غنیمت مل گیا، چودھری بن گئے۔ جب چودھری بنے تو محبوب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے میرے رسول کی نافرمانی کی ہے، نہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ان کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی، ان کو عزت راس نہیں آ رہی کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ان کو غنی کیا ہے۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بس نبی اللہ دیتا ہے، نبی دیتا ہی کچھ نہیں، قرآن ہے بھائی۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا لا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ جتنے معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، کسی ایک میں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو الگ نہیں رکھا۔
بس ایک واجب الوجود ہونا اور اللہ پاک کا معبود ہونا. اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ پاک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ساری شانیں اللہ پاک نے محبوب کو عطا فرمائی. بھئی اللہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی بڑھ سکتا ہے تھوڑا بہت. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, اے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو. مولا کریم ہم تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, نہ زمان میں نہ مکان میں, ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں, ہم کیسے تو اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھے ہو, لوگوں نے محبوب سے پہلے روزہ رکھا, لوگوں نے محبوب سے پہلے قربانی کر لی. رب تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے آگے تو کوئی نہیں بڑھ سکتا, مگر میرے محبوب سے آگے بڑھنا مجھ سے آگے بڑھنا ہی ہے. میرے محبوب سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ پاک محبوب کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے. یہ چیزیں بیان کرنا ہی تو میلاد ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, محبوب جو قرآن آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کا شکریہ یہی ادا کرنا ہے کہ اس کو آپ آگے پھیلاؤ, سناؤ لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, بڑا طویل موضوع, صرف چیدہ چیدہ ایک دو باتیں رہ گئیں. حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب کیا ہے؟ بِالنُّبُوَّةِ الَّتِي آتَاكَ رَبُّكَ وَهِيَ أَصْلُ النِّعَمِ, محبوب جو اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا کی ہے اس کو آگے بیان کرو. بھئی نبی تو اور بھی بہت سارے, اور بھی بہت سارے نبی آئے ہیں نا, تو یہ محبوب کو جو نبوت ملی ہے ہمیں تو لوگ یہی بتاتے ہیں. میں بہت ہی سوچ سمجھ کے چھوڑ گیا ہوں یہ باتیں کہ کسی کی بات ہم نے کیوں کرنی ہے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ مزید بڑھا لیتے ہیں, محبوب کی شان و عظمت کو مزید بڑھاتے ہیں. اگنور کریں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے نعمت عطا کی ہے نبوت کی. پہلے بھی نبی آئے تو محبوب کی نبوت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی تو ہم باقی نبیوں کی بات کرنے لگے نا, باقی نبیوں کی. کوئی کہنے لگا آدم علیہ السلام کا بڑا رتبہ ہے. بھائی وہ علم آدم الاسماء کلھا, آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا نام بتایا اللہ پاک نے, بڑا رتبہ ہے یار. ابراہیم علیہ السلام کا بڑا رتبہ ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, کہ اللہ پاک نے ساری سلطنتیں ان کو دکھا دی ہے, بڑا رتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا, بڑا رتبہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, بڑا رتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا. بہت بڑے مقام و مرتبے رکھتے تھے وہ نبی, بڑی شانیں تھی. اتنی دیر میں محبوب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ واقعہ ہی بڑا رتبہ ہے, واقعی بڑی شان ہے. آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے, نوح علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے, موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے. مگر یاد رکھو یہ سارے کے سارے نبی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی اللہ پاک کے نبی نے فرمایا مجھے موسیٰ سے نہ بڑھاؤ, مجھے فلاں نہ کرو, مجھے فلاں نہ کرو. تم دو حدیثیں لے کے اپنا عقیدہ بدلے پھر رہے ہو. آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو, یہ سارے کے سارے نبی کل بروز قیامت ہوں گے اور سب سے بڑا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے نبی جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے. نبی, امتیں تو دور کی بات ہے نا, نبی, یہاں نبیوں کے امتی نہیں, نبی کھڑے ہوں گے, پل صراط پار کر چکے ہیں, حساب کتاب کلیئر کر کے جنت کے دروازے کی آگے کھڑے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دوسرے نبیوں کی تعریف کر رہے ہو, اپنے محبوب کی بھی کرو.
اپنے محبوب کا بھی چرچا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ سارے کے سارے نبی جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن سرکار نے فرمایا انا اول من یقرأ علی باب الجنہ، کوئی جنت کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹائے گا، سب سے پہلے تمہارا نبی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور سب سے پہلے میرے لیے ہی کھلے گا۔ اور پھر سرکار کا ایک فرمان ہے، فرمایا جب تک میں جنت میں نہ جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہ جائے گا، اور جب تک میری امت جنت میں نہ جائے گی کوئی امت بھی جنت میں نہ جائے گی۔ کیا چاہیے اور محبوب کے صدقے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ تھی کہ آپ کو جو نبوت ملی، یہ دوسری تفسیر ہے۔ تیسری تفسیر ایک اور ہے، وہ سنیں۔ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں، اس سے پہلے تفسیری الفاظ سن لیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدثہم بما انعم اللہ علیک، محبوب جو اللہ پاک نے آپ کو انعامات دیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے بیان، یہ نہیں بس نماز پڑھنی نہیں، بس نماز ہی پڑھنی چاہیے تو بس ٹھیک ہے جی، باقی باتیں بھی کریں، بیان کریں محبوب۔ کیوں؟ فَأَمَرَ بِتَحَدُّثِ مَا عَلَيْهِ مِنَ النِّعَمِ، محبوب اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان نعمتوں کو بیان کرو۔ بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ لِيَعْرِفُوا عَظِيمَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِخْتِصَاصِ لَهُمْ، تاکہ آپ کے غلاموں کو پتہ لگے کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں محبوب کے وسیلے سے ان کو عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی تفسیر ہے۔ حیث جعلہم، کم از کم نعمت کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو محبوب کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ ومن قوم ہی، اور قوم سوچے اہل بیت جو بنایا سو، اس پہ شکر ادا کرے، اور جو امت ہے وہ اس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے مجھے محبوب کی امت سے پیدا کیا۔ جس طرح قرآن پاک کا درجہ تمام کتابوں میں اعلیٰ، جس طرح حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجہ بخاری شریف کا، اسی طرح تفسیروں میں سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر تبری کا۔ تفسیر تبری کا حوالہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے لے کے آئے نا وہ تختیاں، تورات لے کے آئے، تو اچانک تورات پڑھی، تورات کھولی، تو تورات کھول کے آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں مولا کریم رب انی اجد فی الالواح، میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کیا پڑھا ہے؟ عرض کی مولا کریم اخرجت للناس، وہ ایسی قوم ہوگی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ یہ کام تو نبیوں کا ہے مگر وہ امتی کریں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں، تو عرض کی اجعلہم من امتی، مولا کریم یہ امت تو مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جس قوم کا تذکرہ تو پڑھ رہا ہے تلک امت احمد، یہ امت میرے محبوب کی ہے۔ مولا کریم دوسری بات میں نے پڑھی ہے، وہ ایسی امت ہوگی ہم الآخرون فی الخلق السابقون فی دخول الجنہ، مولا کریم سب سے آخر میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت بھی میرے محبوب کی۔ اس امت کی گل کر رہا جنہیں باہر نکل کے کہنا ہے جھنڈے لان واسطے سانو دلیل ہے گی، 14 اگست سے سارے لانے تے 12 ربیع الاول دے لان واسطے جینا حرام کر دینا، اب تک لکھا ہی نہیں تھا۔ فلانا مولوی کہہ رہا سی 9 ربیع الاول سے، چھوڑ دے سب کو، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ پر کتنا بڑا انعام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مولا کریم رب انی اجد فی الالواح امتا، مولا کریم ایک اور قوم کا ذکر میں نے پڑھا ہے، اناجلہم فی صدورہم یقرؤونہا وکان من قبلکم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ تو اپنی کتابیں ساتھ لے کے پھرتے تھے، دیکھ کے پڑھ سکتے تھے، وہ ایسی قوم ہوگی زبانی پڑھے گی، ان کو قرآن ان کی کتاب حفظ ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں مولا کریم یہ امت مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ بھی امت میرے محبوب کی۔ مولا کریم ایسی قوم میں نے دیکھی ہے، قرآن پاک میں تورات میں نے پڑھا ہے، ایسی قوم ہوگی جو پہلی اور آخری ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوگی، اور وہ دجال سے جنگ بھی وہی کریں گے، اتنی قبولیت والے لوگ ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں مولا کریم مینوں دے دے۔
فرمایا نہیں، تلک امت احمد، یہ فیصلے ہو چکے، یہ امت میرے محبوب کی۔ مولا کریم ایک اور امت میں نے پڑھی ہے، صدقاتہم یاکلونہا فی بطونہم۔ مولا کریم دنیا جہان 1,24,000 انبیاء کرام، ہر امت کے اندر صدقہ و خیرات تھے، مگر کسی امت کو صدقہ کھانے کی اجازت ہے؟ مولوی کھانے بھی کھا رہا ہے، مولوی صدقے بھی کھا رہا ہے، مولوی زکات بھی اکٹھی کر کے کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہے ہو، یہ نبی کے صدقے ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم میں نے تورات میں پڑھا ہے، وہ ایسی امت ہوگی ان کے امیر صدقہ دیں گے، غریب صدقہ کھائیں گے، یہ تو پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ربی فاجعلہم امتی، مولا کریم اے ہی دے دے مینوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت بھی میرے احمد کی ہے۔ مولا کریم میں نے ایسی قوم کا تذکرہ پڑھا ہے، اذا ہم احدہم بحسنہ، نیکی کا ارادہ کریں گے تیرے فرشتے نیکی لکھ لیں گے، برائی کا ارادہ کریں گے برائی لکھی نہیں جائے گی جب تک کہ وہ کر نہ لے، یہ امت مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد۔ مولا کریم ایک اور قوم کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے، اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جب دعا کریں گے تو قبول کر لے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے صدقے تو دعائیں قبول کر لے گا، لوگوں کی دعائیں ان کے صدقے قبول ہوں گی۔ فرمایا ہاں مولا کریم یہ مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت احمد، یہ امت بھی میرے محبوب کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا کریم بس ہو گئی، اگر یہ بات ہے، یہ ساری عصمتیں، یہ سارے رتبے اگر اس امت کے ہیں، فاجعلہم من امتی، تو مینوں اس امت دے وچ شامل کر دے، مجھے اس امت میں بنا دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تینوں نبی بنایا، تجھے ہم کلام کیا ہے اپنے آپ سے، تو اس پہ راضی نہیں ہے، تجھے رسول بنایا ہے، تو راضی نہیں ہے، تیری امت کے جو لوگ مشرک ہوئے ان کی میں توبہ قبول کر لوں، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، اسی پہ راضی رہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے پیارے جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس حیثیت میں رہ کے، چاہے ایک جھنڈا کوئی لگائے، چاہے کوئی ایک روشنی کا بلب لگائے، نہیں لگاتا، جھنڈے بھی نہیں لگاتا، پھر بھی محبوب کا ذکر کرنا شروع کر دے، محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دے، لیکن خوشی منائے۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، منہ پہ 12 بجے ہوں تو اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں آخر پہ ایک روایت عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے عمران بن حسین، انہوں نے اون کی ایک بہترین چادر اوڑی ہوئی تھی، صحابہ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عمران بن حسین ایک بہترین چادر اوڑھ کے باہر تشریف لائے، اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی نہ بعد میں کبھی دیکھی۔ بعد میں انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من انعم اللہ عز وجل علیہ نعمتا، جب اللہ پاک کسی کو کوئی نعمت دے دے، فإن اللہ عز وجل یحب، تو اللہ پاک یہ چاہتا بھی ہے، ان یرا اثر نعمہ علی عبدہ، کہ میرا بندہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اظہار ضرور کرے۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ ہم سرکار کے امتی۔ لیکن بات اپنے اپنے نصیب کی، لکھے آلے کان دسی ہر کسے پالیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غما کھا لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غما کھا لیا، خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا، خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا، کئی نصیباں سڑے ویکھ دے۔ اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ محبوب کو امتی بنایا، اپنی اپنی حسب استطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو منانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ